السلام علیکم دوستو، یوں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی بزور تیر و شمشیر سب سے پہلے سرزمین سندھ پر پڑی تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے بہت پہلے عہد فاروقی یعنی 15 ہجری ہی میں ملابار اور سرندیب کے علاقوں میں اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور اسلام کسی خلل و رکاوٹ کے بغیر پھیل رہا تھا اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو معطر کی جا رہا تھا۔ دوستو، ہندوستان پر اسلامی حکومت کی اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو میں آج میں زمانہ قدیم سے مسلمانوں کی ہندوستان آمد تک کا احوال آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو چلیے سب سے پہلے ایک نگاہ قدیم ہندوستان پر ڈالتے ہیں کہ ہندوستان زمانہ قدیم میں کیسا ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کو وہی قدامت حاصل ہے جو دنیا کے کسی پرانے سے پرانے ملک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے بارے میں مورخوں کی رائے ہے کہ اس ملک کی تہذیب اور تمدن یونان سے بھی قدیم ہے۔ ہندوستان ابتدا ہی سے ایک نہایت ہی زرخیز ملک ہے، لیکن اس کی زرخیزی اس ملک کے باشندوں کے لیے ہمیشہ مصیبت بنی رہی۔ چنانچہ ہندوستان کے گرد و پیش جب بھی کسی قوم کو ذرا بھی اقتدار حاصل ہوا، وہ ہندوستان پر چڑھ دوڑی تاکہ ہندوستان کی زرخیزی سے مالا مال ہو سکے۔ اب سے ہزاروں سال قبل آرین قوم اسی مقصد کے حوالے سے اس ملک پر حملہ کرنے آ گئے، اور آرین اس ملک سے قدیم باشندوں یعنی دراوڑوں اور گونڈوں کو نکال کر پنجاب، صوبہ اودھ، راجپوتانہ، گجرات اور بنگال پر چھا گئے۔ اس کے علاوہ یونانی، ایرانی، عرب، افغان، مغل، پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی، انگریز غرض کے سب ہی ہندوستان پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کرم فرماتے رہے۔ غرض کے ہندوستان کی تاریخ پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے کبھی بھی ہندوستانیوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اگر ہندوستان پر ابتدائی حکومتوں کی بات کی جائے تو رام چندر جی کی حکومت کا زمانہ ہندو نقطۂ نظر سے بہترین زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ رام چندر جی کے بعد یہ خاندان کتنی مدت تک حکومت کرتا رہا اور رام چندر جی کے بعد کون کون سے راجہ ہوئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہابھارت کی تاریخی جنگ آج سے 5000 برس پہلے ہستنا پور کے تخت کے 2 دعویداروں میں ہوئی تھی۔ ہستنا پورا کے راجہ پانڈو کے مرنے کے بعد پانڈو کا بھائی دھر راشٹر تخت پر بیٹھ گیا۔ دھر راشٹر کے 100 بیٹے تھے جو کورو کے نام سے مشہور تھے، اور پانڈو کے 5 لڑکے تھے جو پانڈو کہلائے جاتے تھے۔ پانڈو کا خیال تھا کہ وہ ہستنا پور کے تخت کے جائز وارث ہے، لیکن کورو کی رائے تھی کہ راجہ پانڈو کی موت اور دھر راشٹر کے تخت نشین ہونے کے بعد اب ہستنا پور کے تخت پر پانڈو کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اس پر کورو اور پانڈو کے درمیان ایک تاریخی جنگ ہو گئی۔ یہ جنگ عظیم دہلی کی قریب کورکشتر کے میدان میں 18 دن تک لڑی گئی، جس میں بے شمار بہادر کام آئے۔ کورو کا سارا خاندان کٹ گیا، اور اس خوفناک لڑائی کے بعد ہستنا پور کی حکومت کا تاج پانڈو کے سردار یودھشٹر کے سر پر رکھ دیا گیا۔ مہابھارت کے بعد کی سیاسی اور تمدنی حالت کے بارے میں جو مواد فراہم ہو سکا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی حکومتیں زیادہ تر شخصی ہوتی تھی۔ بادشاہ کا ہر حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں ویدک دھرم یعنی ہندو مذہب کو سب سے زیادہ عروج حاصل تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ویدک دھرم یعنی ہندو مذہب ہی اس زمانے کا ہندوستان کا واحد مذہب تھا، لیکن یہ مذہب صرف برہمنوں تک ہی محدود تھا۔ برہمن کے علاوہ دوسرے لوگ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے نااہل شمار کیے جاتے تھے۔ برہمن نے چونکہ دھرم اور دھرم کے کاموں کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، اس لیے برہمن کے خلاف باغیانہ خیالات ابھرنے لگے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے
تقریباً 600 سال پہلے 2 نئے مذہبی رہنما ہندوستان میں پیدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک جین مذہب کے بانی مہادیر جی تھے اور دوسرے بدھ مت کے مذہب کے بانی گوتم بدھ تھے۔ جنگ مہابھارت سے لے کر 2-2.5 ہزار سال تک کا زمانہ بالکل تاریکی میں ہے۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس زمانے میں ہندوستان میں کون کون سی حکومتیں بنتی رہی اور بگڑتی رہی۔ تاہم تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیرونی طاقتیں ہندوستان کی زرخیزی سے فائدہ اٹھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ درگ شاسپ نے بہت بڑی فوج کے ذریعے سندھ پر حملہ کر دیا۔ ایران کی حکومت اس زمانے میں دنیا کی طاقتور ترین حکومت شمار کی جاتی تھی اور ایرانی برابر اپنی حکومت کی حدود کو وسعت دیتے چلے جا رہے تھے۔ ایرانی تمام تر مفتوحہ علاقوں کو ایران کے زیر نگی کرنے کے بعد ایران واپس چلے گئے اور اب ایرانیوں کو ہر سال ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں سے ایک بڑی رقم بطور خراج ملنے لگی۔ تقریباً 200 برس یہ علاقے ایران کی حکومت کے ماتحت رہے۔ جس طرح آرین قوم اور ایرانی ہندوستان کی زرخیزی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے، بالکل اسی طرح یونان کا بادشاہ سکندر اعظم بھی ہندوستان کی قدرتی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے مضطرب اور بے چین تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ایران پر حملہ کیا۔ ایران اور یونان میں زمانہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور اب ایران کی حکومت بڑی حد تک کمزور بھی ہو چکی تھی، لہٰذا ایران سکندر اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور اس طرح سکندر اعظم نے ایران فتح کر لیا۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے کابل، سوات اور سرحدی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد 326 قبل مسیح میں ٹیکسلا پر چڑھائی کی۔ سکندر اعظم کے حملے نے ہندوستان کے راجاؤں کو بیدار کر دیا کہ بھارت میں باہر سے آنے والے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم ہونی چاہیے۔ لہٰذا چندر گپت موریہ ہندوستان کا پہلا راجا تھا جس نے ہندوستان میں ایک نہایت ہی مضبوط حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد یونانیوں نے جب 305 قبل مسیح میں یونانی جنرل سیلوکس کی سرکردگی میں ہندوستان پر دوبارہ یورش کی تو چندر گپت کو یونانیوں سے شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ چندر گپت نے حوصلہ مندی سے مقابلہ کرنے کے بعد اس کو شکست دے دی۔ شکست کے بعد چندر گپت اور سیلوکس میں نہ صرف صلح ہو گئی بلکہ سیلوکس نے اپنی لڑکی کی چندر گپت سے شادی بھی کر دی۔ چندر گپت کے بعد اس کے پوتے مہاراجا اشوک نے جس قابلیت کے ساتھ حکومت کی ہے اس کی مثال ہندو تاریخ میں ملنی ناممکن ہے۔ مہاراجا اشوک ایک طرف بہترین سپہ سالار تھا، دوسری جانب بہترین منتظم اور مدبر۔ چنانچہ اس نے اپنے 40 سالہ دور حکومت میں عوام کی بہبودی کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ اس کے دور حکومت کو ایک مثالی دور حکومت قرار دیا جا سکتا ہے۔ مہاراجا اشوک نے گنگا یونی اڑیسہ کے مقام پر ایک تاریخی جنگ لڑی جس میں لاکھوں خاندان مارے گئے۔ اس قتل و خون اور غارت گری کا مہاراجا اشوک کے دل و دماغ پر کچھ ایسا اثر پڑا کہ اس نے کبھی جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اشوک بدھ مذہب کا پکا پیروکار بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدھ مذہب عدم تشدد کا اصول اور خدمت خلق کی تعلیم عین اس کے مزاج کے مطابق تھی، جس کے بعد بدھ مذہب کو بے حد عروج حاصل ہوا۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، لیکن اشوک کے دور حکومت میں جانوروں کی قربانی گناہ عظیم قرار دی گئی۔ مہاراجا اشوک کا دور ہندو حکمرانوں میں سب سے بہترین دور کہلاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشین اتنی بڑی حکومت کو نہ سنبھال سکے اور ہندوستان بہت سے ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ 639 عیسوی میں جبکہ فتح مکہ کے بعد عرب میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی، ہندوستان میں بھی مہاراجا ہرش وردھن کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی۔ یہ حکومت تقریباً سارے ہندوستان پر پھیلی ہوئی تھی اور اس زمانے کی بہت بڑی اور نہایت ہی طاقتور حکومت شمار کی جاتی تھی، لیکن اس کی موت کے بعد یہ حکومت بالکل پاش پاش ہو گئی۔ چنانچہ راجپوتوں نے اس بدنظمی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں جا بجا خود مختار ریاستیں قائم کر لی اور رفتہ رفتہ ہندوستان میں راجپوتوں کا زور اس قدر بڑھا کہ
ہندوستان بھر میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جس پر کہ راجپوت نسل کے لوگ حکمران نہ ہو۔ اس لیے جب مسلمان ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تو ان کو زیادہ تر راجپوتوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ہندوستانی اور یورپین مورخین ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت سندھ میں داخل ہوئے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ مسلمان اس سے بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ہی میں ہندوستان آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب تاجر ملابار، کارومنڈل، سرندیپ، مالدیپ، جاوا، سماٹرا اور چین کے ساحل تک کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ غرض کے ہندوستان اور عرب کے درمیان زمانہ دراز سے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ چنانچہ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حسب سابق ہندوستان بغرض تجارت آتے جا رہے اور ان میں سے اکثر نے ہندوستان ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی ہندوستان میں لے آئے اور اس ملک میں دین اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ہی میں ملابار کا راجہ زمورن سامری مشرف با اسلام ہو چکا تھا۔ اس راجہ نے معجزۂ شق القمر دیکھنے کے بعد اس عجیب و غریب واقعے کو اپنی ریاست کے سرکاری روزنامچہ میں بھی درج کرا دیا۔ اس راجہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو اہم واقعات رونما ہوتے تھے ان کو بطور یادداشت سرکاری طور پر روزنامچہ میں درج کرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ واقعہ سرکاری روزنامچہ میں درج ہو گیا تو راجہ نے سرکاری طور پر اس عجیب و غریب واقعے کی تحقیق و تفتیش کرائی۔ جب راجہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ عرب کے نئے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور ریاست کو ولی عہد کی سپرد کرنے کے بعد بادبانی جہاز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ راستے ہی میں فوت ہو گیا تو اس کی لاش یمن لا کر دفن کی گئی۔ اس واقعے کا ذکر مشہور تاریخ دان فرشتہ نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ملابار کے راجہ کے علاوہ سرندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سرندیپ میں بھی عرب تاجر اپنے ساتھ اسلام کی تعلیمات لے کر آئے تھے جن سے پہلے عوام متاثر ہوئے اور عام لوگوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور بعد میں سرندیپ کا راجہ اسلام کی تعلیم سے متاثر ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مشہور مورخ فرشتہ سرندیپ کے راجہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ حاکم سرندیپ اسلام کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد صحابہ کرام کے عہد حکومت میں شریعت مصطفی کا گرویدہ اور مقلد ہو گیا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ جب سرندیپ گیا تو اس نے وہاں بہت سے مسلمان بزرگوں کے مزارات اور مسجدیں پائی۔ اسلام کی یہ ذوفشانی صرف ملابار اور جنوبی ہند تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ سندھ پر مسلمانوں کے حملے سے بہت پہلے سندھی عوام میں بھی اسلام برابر مقبولیت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب عرب کے مسلمانوں اور ایران کے آتش پرستوں میں سلسلہ جنگ جاری تھا، اس زمانے میں ہندوستانی جاٹ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ہلکے بگوش اسلام ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان جاٹوں میں سے اکثر نے ہندوستان چھوڑ کر عراق میں بدوباش اختیار کر لی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے سے قبل دین اسلام یہاں کس قدر پھیل چکا تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم سے بہت پہلے جا بجا نہایت شاندار مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی۔ جی دوستو، آپ نے جانا کہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے مسلمان ہندوستان آ چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم محمد بن قاسم کی ہندوستان آمد اور ان کی فتوحات کے بارے میں احوال بیان کریں گے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔